ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے، وہ زندہ ہیں۔ اصل میں پچھلی آیات میں پرسوں ہم نے اس چیز کی تفسیر کو بیان کیا تھا کہ منافقوں نے یہ بات کہی تھی مدینہ طیبہ میں ان کے جو رہنے والے پڑوسی یا دوسرے رشتہ دار تھے جو جنگ احد کے اندر شہید کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، تو ان کے متعلق یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ لوگ مدینہ طیبہ سے باہر نہ جاتے، یہاں سے باہر نہ جاتے، تو ان کا یہ حال نہ ہوتا جو ان کا حال ہوا، یا یہ قتل نہ کیے جاتے، یا یہ مارے نہ جاتے۔ تو پیچھے بھی اللہ پاک نے منافقوں کے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ اگر یہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے تو یہ اللہ کے راستے میں قتل نہ کیے جاتے، یا جو موت کا وقت مقرر ہے وہ ان پر نہ آتا، تو پھر جب تمہارے پر موت کا وقت آئے گا تو تم ذرا اس کو ٹال کر دکھا دینا، اس کو روک کر دکھا دینا۔ تو اب آگے فرمایا گیا، اللہ پاک فرما رہے کہ تم ان کو مردہ سمجھتے ہو؟ نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو اپنے رب کے نزدیک اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں تو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو جہاد میں جانے والوں کو منافق یہ کہہ کر جہاد میں جانے سے روکا کرتے تھے کہ جہاد میں اگر جاؤ گے تو انسان قتل کر دیا جاتا ہے، جہاد میں جاؤ گے تو انسان قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا رد فرمایا کہ قتل کیا جانا جون سے ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں سے ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اس کی قضاء سے ہے، قضاء و قدر سے وابستہ ہے۔ تو جس طرح طبعی موت جو ہے، مرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے، تو جس طرح جس شخص کی موت مقدر کر دی گئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی۔ تو جیسے پیچھے فرمایا جب تمہارے اوپر موت کا وقت آئے گا تو تم پھر ذرا اس کو ٹال کے دکھا دینا، تم گھر پر بیٹھے رہنا، پھر دیکھنا کہ موت کا وقت ٹلتا ہے یا نہیں ٹلتا تم پہ سے۔ مگر چونکہ وہ منافق تھے اور وہ بیچ جنگ احد، غزوہ احد کے اندر سے 300-400 لوگوں کو لے کر نکل گئے تھے، واپس چلے گئے تھے۔ تو اسی طرح جس شخص کا قتل کیا جانا مقدر کر دیا گیا ہے، قضاء و قدر کے اندر اس کی مشیت میں لکھ دیا گیا ہے، وہ اس سے ٹل نہیں سکتا۔ تو اصل میں یہ جو آیت ہے یہ جنگ بدر اور غزوہ احد دونوں جنگوں کی متعلق نازل ہوئی ہے، یہ والی آیت جن سی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے جابر کیا ہوا؟
میں تمہیں غم زدہ کیوں دیکھ رہا ہوں، تم اداس ہو، غم زدہ ہو، غمگین ہو۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر نے فرمایا اور انہوں نے بچے بھی چھوڑے ہیں اور قرض بھی چھوڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر کو کہ کیا میں تمہیں یہ خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے تمہارے والد سے ان سے کس طرح ملاقات کی ہے؟ تو حضرت جابر فرمانے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے میرے والد کے ساتھ کیسے ملاقات کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بلا حجاب بات نہیں کی مگر تمہارے والد سے بلا حجاب بات کی ہے۔ جابر تم اپنے باپ کی وجہ سے اداس ہو، غمگین ہو کہ تمہارے والد جنگ احد میں قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، شہادت کا مقام انہوں نے نوش فرمایا، جام شہادت۔ تو تمہارے والد کی تو اللہ سے ملاقات ایسی ہوئی ہے، کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب تمہارے والد سے ملاقات کی ہے، اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تم تمنا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو تمہارے والد نے کہا، جب رب نے کہا نا کہ تمہارے والد کو تم تمنا تو کرو میں تمہیں عطا کروں، تو تمہارے والد نے آگے سے یہ کہا اپنے رب کو، اے میرے رب مجھے زندہ کر، مجھے زندہ کر دے اور میں دوبارہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، یعنی میں دوبارہ مقام شہادت سے سرفراز کیا جاؤں، کہ شہادت کا رتبہ یا مرتبہ یا مقام یا مزہ یا لطف یہ انہی کو پتہ ہے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو جب تمہارے والد سے تمہارے رب نے ملاقات کی اور اس کو کہا تمنا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے زندہ کیا جائے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، میں شہادت کا مقام جن سے دوبارہ مجھے شہادت کا مقام دیا جائے جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لٹائے جائیں گے، جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ دنیا کی طرف واپس نہیں لٹایا جاتا۔ تمہاری خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور تم پھر میرے راستے میں لڑتے لڑتے قتل کر دیے جاؤ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ نے یہ آیت جو ان سی یہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی آیت کی جب تفسیر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ یہ جو شہادت پانے والے لوگ ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں میں، اور وہ جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی ہیں، اور عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان میں ان کا بسیرہ ہے، ان شہادت پانے والوں کی ارواح کا عرش کی قندیلوں کے اندر وہ رہتی ہیں، اور سبز پرندوں کی صورت میں وہ جہاں جانا چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور جنت میں سے جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا تم کچھ اور زیادہ چاہتی ہو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم اور کیا زیادہ چاہیں گے، تم نے تو یعنی ہمیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف دوبارہ
اللہ متوجہ ہوا اور فرمایا اگر تم کچھ اور زیادہ چاہتی ہو تو میں تم کو اور زیادہ دے دوں، اس سے بھی زیادہ دوں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو نہیں چھوڑا جاتا تو انہوں نے کہا ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دیا جائے۔ یعنی جو حضرت جابر کے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو انہوں نے جو بتایا کہ تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ کس حالت میں اللہ نے ملاقات کی ہے بلا حجاب، اور جب انہوں نے اللہ نے تمہارے والد سے پوچھا تم تو ان کے لیے اداس ہو، مگر اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے زندہ کر دیا جائے اور میں دوبارہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا ایسا نظام ہے نہیں کہ ہم جو آ جاتا ہے پھر اس کو واپس لوٹایا نہیں جاتا، اس لیے ایسا نہیں ہے۔ تو اگر پھر اب جب ان لوگوں سے پوچھا کچھ اور زیادہ تو انہوں نے بھی پھر یہی کہا کہ ہمیں ہماری جسموں میں لوٹا دیا جائے یہاں تک کہ ہم دنیا میں چلے جائیں اور دوبارہ ہم تیرے راستے میں قتل کر دیے جائیں۔ یہ بھی امام ترمذی نے جو ان سے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اچھا، اب یہ آیت اس وقت اس موقع کے اوپر نازل ہوئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، نہ سمجھ، اور بے علم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے، وہ مار دیے گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ خدا سے پوچھو، خدا جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں تو برابر رزق دیا جاتا ہے۔ امام مالک بیان کرتی ہیں کہ انہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن صعصع سے یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن جموع انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری دونوں کی قبروں کے اندر سیلاب کا پانی آ گیا، دونوں کی قبروں میں سیلاب آ گیا۔ تو یہ دونوں جو صحابی تھے یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں، اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، تو ان کی قبر میں پانی آ گیا۔ اچھا، تو اب ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، ان کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو جب ان کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسم بالکل اپنی حالت سے متغیر نہیں ہوئے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں، انہیں کل ہی دفنایا گیا ہو۔ اچھا، جب ان کو دفنایا گیا تھا تو ان میں سے ایک زخمی تھا اور دفن کے وقت اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا۔ اچھا، اب جب ان کی قبروں کو کھولا گیا تو ابھی بھی اس صحابی کا ہاتھ جو ہے اپنی اسی زخم کے اوپر تھا، اور جب ان صحابی کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو اور وہ زخم ابھی بھی تازہ تھا، ان کا ہاتھ اس زخم سے ہٹا دیا گیا، مگر جب ان کی قبر کی جگہ کو تبدیل کیا گیا تو ان کا ہاتھ واپس اپنے اسی زخم کے اوپر چلا گیا۔ جب پہلے قبر کھودی گئی تھی اور اس میں ان کو دفنایا گیا تھا تو جس زخم کے اوپر خون جاری تھا، اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب اب ہاتھ ہٹایا گیا تو وہاں سے ویسے ہی خون جاری ہو گیا جو ان سے۔ تو اب امام مالک فرماتی ہیں کہ غزوہ احد اور اس قبر کو کھودنے کے درمیان میں 46 سال کا عرصہ تھا۔ 46 سال کے بعد جب یہ قبر کھودی گئی تو جسم ایسے تھے جیسے کہ ابھی آج کل دفن کیے گئے ہیں۔ اور جب ان کو دفنایا گیا تھا دونوں صحابہ کو تو وہ زخمی تھے، اور
ایک صحابی کا ہاتھ اپنے زخم پر تھا، تو جگہ تبدیل کرتے وقت 86 سال کے بعد جب جگہ تبدیل کی گئی تو ان کا ہاتھ زخم سے ہٹا دیا گیا، مگر ان کا ہاتھ واپس اپنے زخم کے اوپر آ گیا، امام مالک فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح چلیں پہلے ایک اور روایت سن۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ ایک شخص کو دفن کیا گیا، اس سے میرے دل میں کچھ بات تھی، پھر میں نے 6 ماہ بعد اپنے والد کے جسم کو نکالا تو ان کی داڑھی کے چند بالوں کے سوا جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے پورا جسم تر و تازہ تھا، پورا جسم، ماں سوائے داڑھی شریف کے چند بال جو زمین کی مٹی سے لگے ہوئے تھے میلے ہو گئے تھے، پورا جسم تر و تازہ تھا۔ اور وہ جو واقعہ، وہ جو میں نے آپ کی روایت امام مالک والی سنائی ہے، اس میں 86 سال کے بعد 86 سال کے بعد جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی دفنائے گئے ہیں، جسم ایسے تر و تازہ تھے۔ پھر آپ دیکھیں، یہ تو چلیں 86 سال کے بعد ہے، تو 1400 سال کے بعد، یہ تو حضرت جابر کے والد کا واقعہ ہے، تو خود حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا واقعہ کیا ہے؟ 14 سال کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر، ان کے والد کی بھی قبر میں پانی آیا، ان کی بھی قبر میں پانی آیا۔ کب؟ 1400 سال کے بعد، کم و بیش۔ اور جب عراق کے اندر ان کی قبر کی جگہ کو وہاں سے تبدیل کر کے ایک سلمان نامی جگہ کے پر ان کو دوبارہ دفنایا گیا، دونوں صحابہ کو، دوسرے حضرت حذیفہ تھے اور ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ تو 1400 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم ایسے تر و تازہ تھا جیسے ابھی دفنایا گیا ہو۔ 1400 سال کے بعد کیا سائنس یا میڈیکل سائنس اس بات کو مانتی ہے؟ یہاں تو 3 دن کے بعد، 3 دن کیا، دوسرے دن جسم میں سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، بعض جسم کے حصے پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر پریشان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا میرے والد شہید ہو گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ خدا نے تیرے رب نے تیرے والد کے ساتھ کیسے ملاقات کی ہے؟ بغیر حجاب کے۔ اور تمہارے رب نے تمہارے والد سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی تمنا کرو، کوئی خواہش ہے، کوئی دعا ہے، کوئی تمنا، کوئی بات؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور میں دوبارہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، یعنی میں دوبارہ جام شہادت کو نوش فرماؤں۔ تو اس لیے یہ ایک اس کا ظاہر ہے اور دوسرا اس کا باطن ہے۔ باطن اپنی جگہ حق کے اوپر ہے اور ظاہر اپنی جگہ حق کے اوپر ہے، شان نزول اس کا اپنی جگہ حق کے اوپر ہے۔ تو اس طرح حضرت جابر کے والد اور ان کے ساتھ جس صحابی کو قبر میں دفنایا گیا تھا، امام مالک فرماتے ہیں جب 86 سال کے بعد ان کی قبروں کو کھودا گیا اور پانی کی وجہ سے اس جگہ کو تبدیل کیا گیا تو 86 سال کے بعد بھی ان کے جسم ایسے تھے جیسے کہ تر و تازہ ابھی دفنائے گئے ہیں۔ 86 سال کے بعد، یہاں 3 دن کے بعد جسم جون سے ہیں وہ اپنی حالت کو چھوڑ دیتی ہیں اور چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور 1400 سال کے بعد جب پھر حضرت جابر، وہ تو ان کے والد کا واقعہ تھا، خود حضرت جابر کی بھی قبر، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، والد کی بھی قبر تبدیل ہوئی اور وہ بھی 2 تھے، اور بیٹے کی بھی قبر تبدیل ہوئی اور یہ بھی 2 تھے۔ ادھر بھی پانی آیا اور ادھر بھی پانی آیا، ادھر بھی جسم صحیح سلامت، ادھر بھی جسم صحیح سلامت، وہ 86 سال کے بعد اور یہ 1400 سال کے بعد۔ اور ہزاروں لوگ یہ منظر دیکھ کر اسلام، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جب یہ واقعہ ہوا جن سما پر۔ تو
شہداء کی جو حیات جسمانی کے سلسلے میں جو تمام احادیث اور آثار کو سامنے رکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے جو درجات ہیں اور جو مراتب کے اعتبار سے شہداء کی جو جسمانی حیات ہے اس کے بھی متعدد اعتبار کنسیڈر کر سکتی ہیں آپ جن سے، مثلا صحابہ کرام اور دوسرے مقربین، صحابہ کرام ہوں یا مقربین ہوں یا صالحین ہوں، اچھا اگر شہید ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اسی جسم کے ساتھ زندہ رکھتا ہے، شہداء کو جن سے، اور بعض شہداء کو جسم مثالی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسی کتنی چیزیں عطا فرماتا ہے؟ 10، اس جیسی 10 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب شہداء اللہ کے راستے میں اپنے جسم کو خرچ کر دیں اور اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں وہ قتل کر دیے جائیں، اور وہ جسم قتل کے بعد وہ سیدھا اور مٹی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان جیسے ان کے شہید کیے جانے کے بعد بظاہر ان کے مرنے اور فوت کیے جانے کے بعد، کیونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا قرآن میں، جو میرے پاس ایک نیکی تو میں اس جیسی اس کو 10 نیکیاں، تو وہ اپنا ایک جسم خدا کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کو اس جیسے 10 جسم اور عطا فرما دیتا ہو۔ وہ اپنے 10 جسموں کے ساتھ جن جگہوں پر بھی جس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ تصرف یا فیض جو ان سے عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ تو اور بعض شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں اڑتی پھرتی ہیں، تو جنت کی کیاریوں میں چرتی ہیں، اور عرش کے نیچے، جیسے کہ پہلے ایک حدیث بیان کیا، جو عرش پر قندیلیں ہیں، ان قندیلوں کے اندر ان شہداء کی ارواح جو ہیں وہ رہتی ہیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کو میرے پیچھے رہنا ناگوار نہ ہوتا، کیونکہ میں ان سب کے لیے سواری مہیا نہیں کر سکتا، تو میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہر لشکر میں شامل ہوتا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ تو حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جو ہے، جس کو شہادت کا مقام حاصل ہوتا ہے، یہ اپنے گھر والے، اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کو بخشوائے گا، 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یا یہ کہہ لیں کہ 70 جہنمی جن پر جہنم دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، 70 لوگوں کو شہید جو ہے بخشوائے گا، لگ یا اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، 70 لوگوں کو جنت میں داخل کروائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف میں کہ اللہ کے نزدیک شہید کے 6 خصائل ہیں۔ پہلی مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور سب سے ہولناک گھبراہٹ اور پریشانی سے وہ امن میں رہے گا حشر والے دن جن سے۔ اس کو یاقوت کا تاج پہنایا جائے گا، جس میں دنیا اور ما فیہا کی خیر ہوگی، اور بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور وہ اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ شہید جن سے شہید۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر 3 قسم کے لوگ پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، ایک شہید،
ایک پاک دامن اور وہ بندہ جس نے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالکوں کی بھی خیر خواہی کی، جن کے پاس کام کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک وہ جو شہید ہے، دوسرا پاک دامن، اور وہ بندہ جس نے اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالکوں کی خیر چاہی، خیر خواہی کی۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدق کے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو دل کی گہرائی سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت آ جائے، میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے شہادت کی، جس نے دعا کی دل سے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، بھلے وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے، بیمار ہو کر مر جائے یا ویسے طبعی موت مر جائے، مگر وہ دل سے دعا کیا کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق ہر دعا کے اندر اپنے لیے شہادت کی موت مانگتے تھے کہ یا الہ العالمین مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما، مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت جابر بن عتیق بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم لوگ کس چیز کو شہادت شمار کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو ہیں، تو یہ شہادت کی 7 قسمیں اور بھی ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ شہید وہ ہے، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر احسان ہے، اپنی امت کے اوپر انعام ہے، اکرام ہے، اپنی امت کے لیے آسانیاں ہیں، اپنی امت کے لیے برکتیں ہیں کہ بھئی اگر ایک بندے کو ایسا موقع میسر آیا ہی نہیں کہ وہ کسی جنگ کے اندر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے قتل کر دیا جائے، تو پھر وہ بندہ شہادت کا مقام کیسے حاصل کرے؟ پھر وہ کیسے شہید کے درجے پر پہنچے؟ جو بزرگیاں شہید کے لیے رکھی گئی ہیں، پھر وہ کیسے حاصل کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طاعون میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو نمونیا ہو جائے، کسی کو بخار ہو جائے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اب حضور کی زبان مبارک سے لفظ نکل گیا کہ وہ شہید ہے، تو وہ شہید ہے، اور شہادت کا درجہ اور مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا۔ کسی کو پیٹ کی بیماری میں کوئی مرض ہو جائے، وہ مر جائے، وہ بھی شہید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کوئی جل جائے اور مر جائے، وہ بھی شہید ہے، آگ لگ گئی اور مر گیا، وہ شہید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر احسان ہے، انعام ہے۔ کسی چیز کے نیچے دب گیا، چھت گر گئی، کوئی اور چیز گر گئی اس کے اوپر، کسی مٹی گر گئی، کسی چیز میں دب کر مر گیا، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ حاملہ عورت، پریگننٹ، درد زا میں مبتلا ہو کر تکلیف میں اگر مر جائے بچہ پیدا کرتے وقت، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر انعام ہے کہ ایک انسان سوچ سکتا ہے نا کہ یا اللہ بھئی ہر کسی کو کسی جنگ کے اندر ہی لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ نہیں حاصل ہوتا یا موقع نہیں میسر آتا، تو کیا وہ شہادت کا مقام نہیں حاصل کر سکتا؟ کتنی آسان بات،
حضور نے فرمایا جو بندہ صدق دل سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے شہادت کا، شہید کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اپنی دعا میں اس دعا کو پکا کر لے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک شہیدی لکھا جاتا ہے، بھلے وہ اپنے بستر پر مر جائے، بھلے وہ اپنے بستر پر فوت ہو جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا آپ کا کرم ہے، کتنی آپ کی رحمت ہے اپنی امت کے اوپر، کہ آپ کی امت میں کوئی شخص بھی کسی چیز سے خالی نہ رہ جائے، برکت سے۔ ہر وہ برکت جو کسی بھی ڈائریکشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی امت کو وہ برکت حاصل ہو جائے۔ صرف وہ شخص نہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے بس وہ شہید ہے، وہ تو شہید ہے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ بھی شہید ہے جو ہر دعا میں کیوں شہید سے خدا بلا حجاب ملاقات کرتا ہے، جو شہادت کی موت مرا بلا حجاب اللہ اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور طاعون میں مرنے والا، بخار میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، یہ حضور کا احسان ہے اپنی امت کے اوپر۔ اپنے غلاموں کے لیے کوئی مشکل چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر طرح کے انعام و اکرام کے دریا جو ہیں وہ حضور نے اپنے غلاموں کی طرف موڑ دیے۔ کوئی جل کر مر جائے، کوئی کسی چیز کے نیچے دب کر مر جائے، یا وہ عورت جو حاملہ بچہ جنتے وقت مر جائے، حضور نے فرمایا یہ بھی شہید ہیں، یہ بھی شہید ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں سواری سے گر کر مرا وہ بھی شہید ہے۔ کسی سواری پر تھا، کوئی حادثہ آ گیا، حادثہ پیش آ گیا، وہ بھی شہید ہے۔ حضرت عبداللہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کتنی آسان بات ہے کہ میری امت اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے خالی نہ رہ جائے، خالی نہ رہ جائے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن نوفل، امام عبد الرزاق روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن نوفل بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، تو حضور نے فرمایا جو بندہ طبعی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طبعی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ حضور کا اپنی امت پر انعام ہے کہ میری امت کہیں سے خالی نہ رہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت نفاس میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے، حالت نفاس میں مرنا بھی شہادت ہے۔ حضرت ایوب بیان کرتے ہیں ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب نے ٹیلے کی چوٹی سے قریش کے ایک آدمی کو آتے دیکھا۔ یہ حدیث میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یہ شخص کتنا طاقتور ہے، کاش اس کی طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی۔ کتنا طاقتور آدمی ہے یہ، اس کی طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صرف وہی شخص اللہ کے راستے میں ہے جو قتل کر دیا جائے، بس وہی اللہ کے راستے میں؟ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو سوال سے روکنے کے لیے رزق حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو سوال کرنے کے لیے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، رزق حلال کے لیے صبح نکلتا ہے شام کو واپس آتا ہے،
نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ رشوت لیتا ہے، عین رزق حلال کماتا ہے، سچ بولتا ہے، رشوت نہیں لیتا، جھوٹ نہیں بولتا، کوئی ناجائز یا حرام کام اس کے سارے دن کے کاموں میں کوئی کام نہیں ایسا، یعنی وہ شخص بھی جو حلال کی طلب، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ ہاں حضور نے فرمایا ہاں البتہ جو شخص صرف صبح نکلتا ہے کہ میں نے مال کمانا ہے، میں نے دولت کمانی ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے نوکری کرنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے، حضور نے فرمایا وہ شیطان کے راستے میں ہے، وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ جو مسلمان کسی حادثے میں فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے کسی حادثے میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ شہید کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے کہ شہداء کی ارواح، شہداء کو ایسی جسمانی یا روحانی زندگی عطا ہوتی ہے کہ وہ خدا سے بلا حجاب کلام کرتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں اڑتے پھرتی ہیں، اور عرش کی قندیلوں میں اپنی رات بسر کرتی ہیں۔ تو میری امت جو باقی لوگ، کہ کہیں صرف یہ وہ لوگ نہ کنسیڈر کر لیے جائیں جو لوگ صرف کسی جنگ کے اندر اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، بس یہ مقام اور مرتبہ اور یہ شان ان کے لیے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے انعام اور احسان یہ فرمایا اپنی امت پر کہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا بس وہ قانون ہے۔ اب حضور نے فرمایا طاعون میں مرنے والا، بخار میں مرنے والا، گر کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، یہ سب شہید ہیں۔ اور بے شمار جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دعا کرنے والا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مرتبہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ جن سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جو شخص کسی پر عاشق ہو جائے اور اپنے آپ کو حرام کام سے بچا لے، وہ بھی شہید ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا، ایک عورت کسی مرد پر عاشق ہو گئی، مگر حرام کام سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں شہید لکھے جائیں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا پھر مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلا، کہ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ درس قرآن کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں نا، درس قرآن کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں آپ لوگ نکلے ہیں۔ اگر کسی کو راستے میں موت آ جائے وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ یا جس شخص کو گھوڑے یا اونٹ نے گرا دیا وہ بھی شہید ہے۔ جس شخص کو حشرات الارض میں سے کسی نے ڈس لیا، کسی سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا، جو شخص اللہ کی راہ میں بستر پر ہی مر گیا، جس طرح بھی اللہ نے چاہا اس کو موت، وہ بھی شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ، جو شخص بیماری میں فوت ہو گیا، بیمار ہو کے مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ ایک شخص بیمار فالج ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، یا کوئی اور بیماری آ گئی، بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا، شوگر ہو گئی،
شوگر کی وجہ سے اس بیماری میں ایسا مبتلا ہو، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بخار میں مرنے والا بھی وہ بھی شہید ہے۔ اچھا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے، اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا اور صبح و شام رزق دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اٹھ کر 3 مرتبہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات، جس نے صبح اور شام ان آیات کو پڑھا، اور اگر وہ اس دن فوت ہو گیا جس دن اس نے یہ 3 آیات پڑھی تھیں تو وہ اللہ کے نزدیک شہادت کا مرتبہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جس نے شام کو یہ کلمات پڑھے اور رات کو مر گیا تو وہ بھی صبح اللہ کے نزدیک شہادت پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اے انس، اگر تم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو۔ اب آپ دیکھیں اولیاء کرام، بزرگان عظام، صالحین ہر وقت وضو کے اندر رہتی ہیں، 1 منٹ کے لیے وضو نہیں ٹوٹنے دیتے۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا اپنی زندگی میں، اگر وضو ٹوٹا ادھر دوڑتی ہیں وضو کے لیے، بس فوراً سب سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ کیونکہ جب فرشتہ کسی بندے کی روح قبض کرے اور وہ باوضو ہو، فرشتہ اگر کسی شخص کی روح قبض کرے اور روح قبض کرتے وقت وہ باوضو ہو تو اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھ دیا جاتا ہے، وہ شہید کا اجر پاتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کا خادم شہید ہے۔ کسی کو زکام ہو گیا اور وہ مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور کسی کو کھانسی ایسی لگ گئی کہ اس کھانسی میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے میری امت کی فساد، یعنی جب بدعات اور جہالت کا دور ہوگا اس وقت میری سنت پر عمل کیا، وہ 100 شہیدوں کے برابر ہے، 100 شہیدوں کے برابر، 100 شہیدوں کا اجر ہوگا اس شخص کے لیے جن سے۔ پھر یہ بڑی تفصیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا۔ ایک روایت میں یہ وہ جنت کے دریاؤں پر جاتی ہیں اور جنت کے دریاؤں کے کناروں پر لگے ہوئے درختوں سے پھل کھاتی ہیں، اور عرش کے سائے میں جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پر وہ آرام کرتی ہیں، شہداء کی ارواح جنسی ہیں۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو عطا فرما دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ
جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہی ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیسے کمال کے لوگ ہیں یہ۔ امام احمد بن حنبل حضرت روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتی ہیں۔ حدیث میں مسند احمد شریف، تمہارے اعمال جو ہیں، جو تم سے پہلے لوگ تمہارے رشتہ دار مر گئے، فوت ہو گئے، تمہارے اعمال جو تم عمل کرتے ہو اچھے یا برے، جو ان سے بھی عمل تم کر رہے ہو، وہ تمہارے رشتہ داروں پر پیش، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گئے، والد فوت ہو گئے، تمہارے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتی ہیں ان رشتہ داروں پر، تو اگر وہ اچھے عمل ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں۔ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، وہ قرآن کی آیت تھی اور یہ اس کی انٹرپریٹیشن میں حدیث ہے، اسی کے ترجمے کے اندر، تو وہ ان سے خوش ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ عمل اچھی نہ ہو تو وہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت دینے سے پہلے ان پر موت طاری نہ کرنا، جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت اور اس کے فضل پر وہ خوشیاں منا رہی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان پر خوشیاں منا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یا فرمانی ہیں اس پر وہ خوشیاں منا رہی ہیں۔ تو پہلے شہدائے احد کی اسی خوشی کا ذکر فرمایا جو ان کو اپنے بھائیوں کی آخرت والی جو سعادت ان کے بھائیوں کو حاصل ہوگی اس پر وہ خوشی منا رہی ہیں اور اس خوشی کا ذکر فرمایا، اور جو ان کو اپنی سعادت اور سرفرازی کی وجہ سے حاصل ہوئی اس کی خوشی بعد میں منا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جو نعمتیں حاصل ہوں اس کی خوشی پہلے منانے کا ذکر خود خدا نے کیا ہے۔ انسان کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے بھائیوں کی کامیابی پر خوشی ہونی چاہیے۔ اس چیز کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ مومنوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منا رہی ہیں اور اس پر کہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ جو ان سے۔ صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔